بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدقت یا رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال۔ میرے واجب الاحترام قابل ذی وقار معزز و مکرم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ جس ذات نے مجھے اور آپ سب حضرات کو کلمہ طیبہ سب کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی عظیم الشان نعمت سے اللہ نے ہمارا مالا مال فرمایا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کا ہم رب تعالیٰ کا اس بن مانگی نعمت عظمیٰ پر جو کلمہ طیبہ والی نعمت ہے، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ میرے بھائیوں، کل ایک بندے نے سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں کہ جس کے ذریعے ہمارے رزق میں برکتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں وسیع رزق عطا فرمائے۔ کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے؟ میں نے ان سے گزارش کی، میں نے ان کو سمجھایا، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں ان پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جتنی اللہ رب العزت نے ہمیں بے بہا نعمتیں عطا کی ہیں، اور جس کے پاس جس قدر زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں، شکر کرنے کی بجائے انسان اس قدر زیادہ ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ رب العزت کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک دستور ہے، دنیا میں اگر بندہ کسی کے پاس چلے جائے تو وہ بندہ اس کو بغیر کسی لالچ طمع کے اس کا بھلا کر دیتا ہے، اس کو کوئی چیز دے دیتا ہے۔ وہ بندہ کچھ دن بعد اس کے پاس چلتا ہے کہ میں صرف آپ کے پاس آیا ہی اس وجہ سے ہوں کہ میں جا کر میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اب جس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ آپ نے میرا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جب دنیا دار کے پاس دنیا کا دستور ہے، بندہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر وہ خوش بھی ہوتا ہے اور اس کو مزید بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العزت کی ذات رزاق ہے، وسیع رزق دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اللہ رب العزت پھر کیسے نہیں خوش ہوں گے۔ میں نے اس بھائی کو وظیفہ بتایا، اپنے تمام سننے والے حضرات کو میں وظیفہ بتا رہا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر یہ حدیثہ میری نظر کے سامنے سے گزرا کہ ہر نماز کے وقت یا صبح شام بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے، 100 دفعہ پڑھتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے والا کہلائے گا۔ یا ربی لک الحمد
वलक शुक्र, या रब्बी लकल हम्द वलक शुक्र। आप इस वजीफे को पढ़ें हर नमाज के वक़्त 100 दफ़ा, और या सुबह शाम इसको 100 दफ़ा इसको पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जितनी भी दोस्तों को यह वजीफ़ा हमने बताया है, या रब्बी लकल हम्द वलक शुक्र, या रब्बी लकल हम्द वलक शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हीं लोगों ने आकर बताया है इस वजीफे की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी परेशानियां भी दूर कर दी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वसी रिस्क से अल्लाह ने हमें नवाजा है। तो मेरे भाइयों, मैं तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूंगा, एक तो नमाज की पाबंदी करें, दूसरा झूठ इससे बाज आए, और तीसरा अपने दिल में एक दूसरे के बारे में बुग़्ज़, कीना, हसद, रिया, ये सारी चीजें खत्म कर दे। अल्लाह वहदहू ला शरीक के इबादत गुजार बंदे बन जाओ। और ये जो वजीफा मैंने आपके सामने बताया है, इसको पढ़ें, बाकायदगी से इसका एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ये सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला हमें वसी रिज़्क़ अता फरमाएंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो कुछ बयान किया, अल्लाह मुझे आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।